بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیات ہم نے آج تراویح میں پڑھنی شروع کی ہیں۔ اس میں دوسری رکعت میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو ہو جاؤ اللہ کی خاطر انصاف کو قائم کرنے والے، اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح کی ایک آیت ہم نے کل سورہ نساء میں پڑھی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف مائل کر رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں انصاف کے مطابق فیصلہ کریں اور تمام معاملات کو اس کے مطابق طے کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں یہ فرمایا گیا تھا کہ انصاف کی خاطر انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، اگرچہ کہ اس کی زد خود تمہارے اپنے مفادات پر پڑے، تمہارے والدین کے مفادات پر پڑے یا رشتہ داروں کے مفادات پر پڑے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک دوسرے پہلو کو بیان کیا گیا ہے اور یہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین معاملہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یعنی انسان انصاف کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یا تو اس وجہ سے کہ اس کی کوئی ذاتی غرض ہوتی ہے، اس کے والدین کے مفادات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے یا دوستوں کے۔ اس کو اللہ نے سورہ نساء میں بیان کر دیا کہ اس طرح کی کوئی رکاوٹ تمہیں انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق معاملہ کرنے سے نہ روکے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں فیصلہ کرنے چلا ہوں وہ تو میرا دشمن ہے، میں دشمن کے حق میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کی طرف مائل نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین معاملہ ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ جو اس سورہ مبارکہ کی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ جو ابھی ہم نے تراویح میں نہیں پڑھی لیکن آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ آیت نمبر 77 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، تم دین کے معاملے میں کوئی بات مبالغے کی نہ کرو جو ناحق ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور نہ تم پیروی کرو اس ایسی قوم کی کہ جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہے ہیں اہل کتاب کو بھی اور اہل کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں کو بھی کہ دین کے معاملے میں مبالغہ مت کرو۔ یہ مبالغہ ہے کہ جو لوگوں کو ان کے دین کے تصورات سے، اصولوں سے ہٹا دیتا ہے۔ اگر کسی عام نیک آدمی کو آپ پیغمبروں کا درجہ دے دیں، پیغمبروں کو آپ اللہ اس کی اولاد بنا دیں، یہ مبالغہ ہے۔ جو چیز دین میں جو مقام رکھتی ہے اس کو اسی کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ اگر انسان مبالغہ کرے گا تو اس کے بعد دین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اہل کتاب نے یہی معاملہ کیا کہ انہوں نے دین کے مختلف معاملات میں غلو کیا، مبالغہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے دین، اس کے پیغام کے معاملے میں مبالغہ نہ کریں بلکہ توازن اختیار کریں۔ جو حقیقت جتنے وزن کی ہے، جتنی حیثیت رکھتی ہے، اس کو اتنی ہی حیثیت دی جائے۔ اس معاملے میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے
اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہو جائے تو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ اگر انسان جذبات میں آ جائے اور وہ اپنی بات پر اڑ جائے تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ انسان ہدایت کی راہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں دین کے معاملے میں مبالغہ نہیں کرنا، حدود سے آگے نہیں بڑھنا، جو بات جتنی بتائی گئی ہے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے۔ ایک تیسری آیہ مبارکہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں جو کہ یہاں آیت نمبر 100 ہے۔ فرمایا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ خبیث اور پاکیزہ چیزیں یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں خباثت کی برائی کی کثرت کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے۔ دنیا میں ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک راستے کو اختیار کریں، وہ راستہ بالکل واضح ہوتا ہے، ہماری فطرت میں وہ بالکل صاف ہوتا ہے، اللہ کے دین کے عین مطابق ہوتا ہے، لیکن اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، شاید آپ اکیلے ہی ہیں کہ جو اس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، جو برائی ہے، جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، وہ پاکیزگی، سچائی اور ہدایت کی بات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کہ تمہیں خباثت، تمہیں گندگی کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے، اس کی کثرت کتنا ہی زیادہ مروب کیوں نہ کرے۔ فاتقوا اللہ، و اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات اللہ کے دین کے مطابق ہے، عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے، سچائی کے مطابق ہے، پاکیزگی کے مطابق ہے۔ یہ بات نہیں دیکھنی چاہیے کہ بڑی تعداد میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑی بھیڑ اگر کسی غلط رخ کو اختیار کیے ہوئے ہے اور وہ رویہ، وہ رخ گندگی پر مبنی ہے، خباثت پر مبنی ہے، تو یہ چیز انسان کو اس بات کی طرف رخ کرنے کے لیے مائل نہ کرے، بلکہ ہمیشہ پاکیزگی کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے پاکیزگی کو اختیار کرنے والے لوگ دنیا میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں۔ ایک اور آیت آگے چل کے ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 105، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر تمہاری ہی ذمہ داری ہے، تم اپنے ہی لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہو۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں نہیں بھٹکا سکتا وہ شخص کہ جو خود بھٹک جائے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا ان معاملات کے بارے میں کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، تمہیں لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے اور برائی سے روکنا ہے، لیکن اس کوشش میں انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اس کا تعلق تو حالات سے ہے، اس کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ آپ جن کو بات بتا رہے ہیں وہ ماننے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے باوجود لوگ ہدایت سے بیزاری کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا بھٹکتا ہے، اگر کوئی دوسرا گمراہ ہوتا ہے، تو ایمان والو تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ تمہاری ذمہ داری صرف تمہاری اپنی ذات کی حد تک ہے۔ تم اگر خود ٹھیک ہو، تم اگر خود ہدایت پر ہو اور تم دوسروں کو ہدایت کے راستے کی دعوت دے رہے ہو اپنی امکانی حد تک، اور وہ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو کسی کے گمراہ ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جہاں ایک جانب انسان کو اپنے گرد و پیش کے حالات کے بارے میں ایک ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمدردی کا رویہ ہے، دوسروں کے بارے میں
انسان کو اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی اصلاح میں اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا، پھر گویا کہ ان کی ساری کاوش ناکام ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان کی ساری ذمہ داری اس کی اپنی ذات کی حد تک ہے. اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت، سچائی کی دعوت دے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کرے. اگر دوسرے بھٹکتے ہیں اور صحیح راہ کو اختیار نہیں کرتے تو اس انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اللہ کے ہاں انسان جواب دہ ہے صرف اور صرف اپنی مخلصانہ کوشش کے لیے. اس کے بعد جو سوال میرے پاس آیا ہے وہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پلیز کلیریفائی دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے نبی اینڈ رسول. Rasuls implemented Allah's punishment when the addressees refused. Did the Prophet sallallahu alaihi wasallam implement any punishment from Allah? اللہ کے رسول جب بھی آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں پر عذاب آتا ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی عذاب آیا؟ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جب انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی عذاب کا فیصلہ شروع ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے ان کو مہلت ملی. سب سے پہلے عذاب کا کوڑا برسا غزوہ بدر میں، جبکہ اللہ نے قریش کے 70 سرداروں کو، لیڈرز کو عذاب سے دوچار کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ مسلمانوں نے ان کو قتل نہیں کیا. فرمایا کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر اپنے ہاتھ میں کنکر لے کے شانت الوجوہ کہہ کے ان کو پھینکا اور وہ آندھی طوفان بن گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیغمبر، آپ نے جو کنکر پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ یہ اللہ ہے کہ جس نے وہ کنکر پھینکے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا کہ جو ان مشرکین کے اوپر آیا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے، جاننے اور سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا. اور اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے بعد ایک وقت مقرر تھا کہ جس کے ختم ہونے کے بعد ان پر عذاب آنا تھا. یہ 2 ہجری میں ہوا. اس کے بعد اللہ نے باقی تمام لوگوں کو موقع دیا، تو تقریباً 7 سال کا یہ موقع ان کو ملا. ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بعد میں ایمان لے آئے جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. اس کے بعد 9 ہجری کو جب مسلمانوں کے زیر کمان پہلی مرتبہ حج ہوا اور اس حج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کی، اس موقع پر اللہ کی طرف سے سورہ توبہ کی آیات آئیں جس میں یہ اعلان ہو گیا کہ جب محترم مہینے گزر جائیں اس کے بعد ان مشرکین کو قتل کیا جائے گا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہ پیغام بھیجا گیا، یہ اعلان کیا گیا کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں تو پھر فاقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم، تم ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ. یہ اللہ کا عذاب تھا کہ جو بالآخر تمام جزیرہ نما عرب میں ان لوگوں کے اوپر نازل ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور وہ اپنے شرک پر اڑے رہے. تو اللہ نے جس طرح سے قرآن مجید میں بار بار یہ بتایا ہے کہ اس کے رسولوں کے انکار کرنے والی قوموں پر پہلے عذاب آیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام پر بالکل اسی طرح کا عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں پر بھی آیا. فرق صرف یہ تھا کہ وہ عذاب آیا طوفان، زلزلے، بارش، بجلی کی کڑک کے ذریعے سے، اور یہ عذاب آیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے سے. دونوں کو قرآن مجید نے عذاب ڈکلیئر کیا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک نوعیت کا فرق ہے کہ یہ عذاب کیسے نافذ کیا گیا. According to Dr. Zakir Naik, there are 70 Sahih Hadiths are present about the return of Masih,
واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، جب آپ کوئی بات سمجھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد جب آپ کے پاس احادیث آتی ہیں تو آپ ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دو ممکنہ پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کی بات کو مانیں اور آپ یہ کہیں کہ حدیث کی بات پر ہم غور کرتے رہیں گے۔ دوسرا آپ یہ کہیں کہ آپ حدیث کی بات کو مانیں اور قرآن کی بات مجمل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ ان دونوں کے درمیان کوئی تطبیق پیدا کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس میں دونوں ایک ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ فہم کا اختلاف ہے۔ میں جس بات کو ابھی تک صحیح سمجھتا ہوں وہ قرآن مجید کا بیان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے بیان کی روشنی میں اگر احادیث سمجھ میں آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ان کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہوگا جب تک کہ دونوں سورسز کے درمیان جو بھی تطبیق جو ان دونوں کے بیان میں معنی میں مفہوم میں یکسانیت کو نہ پیدا کیا جائے۔ ورس نمبر 69 پلیز ایلیبوریٹ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک نیت ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اور کسی حقیقت کا کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے انکار نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے یا صابئی ہے، اگر اس نے کسی پیغمبر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اگر اس نے انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مجرم کے طور پر پکڑا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے انکار نہیں کیا اور اس کے بارے میں یہ طے ہوا کہ اس کو بات نہیں پہنچی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس تک جس طرح بات پہنچنی تھی اس طرح سے نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں جو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی رسول کا انکار کر دے گا تو وہ بچ جائے گا، اس لیے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ رسول آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ ہاں، البتہ اس کا امکان ہے کہ ایک شخص ایک ایسے زمانے میں، ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہو جس کے پاس وہ دعوت کے جو اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اللہ کرے گا، جس کا علم ہر عیب سے پاک ہے، جس کا فیصلہ ہر ناانصافی سے بالاتر ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے حالات، لوگوں کے احوال دیکھے گا، لیکن یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی حق کا انکار نہیں کر سکتا۔ ان آیات کو، چاہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہو، چاہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہو، ان دونوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو اسی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، البتہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے دین کی بات ٹھیک طرح سے پہنچی ہی نہیں، یہ فیصلہ قیامت کے روز اللہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں۔ ہمیں دوسروں کو دعوت دینی ہے، ہمیں دوسروں کو بات پہنچانی ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ہمیں ان کے ساتھ دعا کا معاملہ رکھنا ہے، اور اپنے دعوتی کام کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، دنیا کے سارے ہی لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے خیال میں ابھی بات کو نہیں سمجھا ہے، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، نفرت کا رویہ نہ پھیلائیں۔ یہ اللہ ہے کہ جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔
اور اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔